بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان دل جیتتی بھی ہے اور دل چیرتی بھی ہے۔ آج کا یہ ہمارا موضوع، اور جناب امیر علیہ السلام نے زبان کے خطرات سے بارہا نہج البلاغہ میں متوجہ کیا ہے۔ دیکھیے عزیزان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو باقی جانداروں سے یہ فوقیت اور یہ عظمت دی ہے کہ اس کو زبان دے کر ایک دوسرے کی بات سمجھانے کا بہترین وسیلہ دیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں اپنی نعمات گنوائی ہیں وہاں اس نعمت کو، جس کو نعمت بیان کہا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے انسان کو بیان کرنے کی توفیق و نعمت عطا فرمائی۔ اب اس توفیق سے ہمیں کیسے استفادہ کرنا ہے، بس اتنی ہی ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ بس اسی جملے پہ اگر غور کیا جائے کہ ہم چلاتے رہیں اس کو جیسے چلتی رہتی ہے، تو یہ ایک درندہ ہے۔ اور یہ کون بتلا رہے ہیں؟ جناب امیر المؤمنین، جو بہت سارے لوگوں کے زخم زبان کھائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے علی علیہ السلام کے سامنے علی کو کافر تک کہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ علی علیہ السلام کا دل چونکہ چور تھا، اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس زبان کو سمجھو، یہ ایک درندہ ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زبان جموح بصاحبہ، خطبہ نمبر 174 کے الفاظ ہیں کہ زبان ایک منہ زور حیوان ہے، اور منہ زوری شروع کہاں سے کرتی ہے؟ اپنے صاحب کے خلاف۔ تو اب بہرحال بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس زبان کے الفاظ کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی کتنا بھی سخت دشمن ہو تو اس کے خلاف بھی الفاظ کے لیے رب کریم نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو جب فرعون جیسے دشمن کی طرف بھیجا تو وہاں فرمایا، موسیٰ ہارون قولا لہو قولا لینا، وہ دشمن ہی صحیح میرا، لیکن آپ بات اس سے نرمی سے کرنا۔ یہ دشمن کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے لیے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو اور اپنی زبان درازی نہ کرو، ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، ورنہ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے لہجہ۔ عزیزاً، اگر ہم لفظوں پہ کنٹرول کریں گے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس زبان کی حفاظت یوں کرو جیسے اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ اور پھر ایک مقام پر جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو سوچتا ہے پھر کچھ کہتا ہے۔ اس کی زبان، عقل مند کی زبان اس کے قلب کے پیچھے ہوتی ہے، اور احمق کی زبان کے پیچھے اس کا قلب ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے فرامین جناب امیر علیہ السلام کے، آگے کوشش کریں۔ جناب امیر علیہ السلام کا تقاضا یہی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا، تو وہاں اس خط نمبر 53 میں ارشاد فرماتے ہیں، مالک دیکھو غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھنا۔ میں اس کو یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ لفظ بھی جناب امیر علیہ السلام نے وہی استعمال کیے، املک حمیت انفک و ثورت حدک و سطوت یدک و غرب لسانک۔ املک، مالک، اپنی زبان کے مالک بنو۔ کہاں مجھے کیسے استعمال کرنی ہے؟ اب ایک جملہ جو ہے وہ جنگوں پہ جنگیں اور لاکھوں افراد کے قتل کا سبب بنتا ہے، اور ایک ہی جملہ انسان کے دل کے سکون کا اور گھروں کو آباد کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب مجھے بہت پسند ہے، جوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب ہے، میں اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ ویسٹرن سکالر نے جو اپنی 20 25 40 سال کی محنت کو پیش کیا ہے، اس کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ انہوں نے اسی بات کو پھیلایا ہے جس بات کو قرآن مجید نے، پیغمبر اکرم نے اور امیر المؤمنین جیسے حکماء نے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ تو میں اس کتاب کو میٹھے بول میں جادو ہے، ڈیل کارنیگی، مجھے یہ کتاب پسند ہے۔ انہوں نے بہت سارے اس پہ، ظاہر ہے یہ اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ زبان اور اس بول کا اثر کیا ہوتا ہے۔
تو میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن مجید و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جوانان کی خدمت میں 4 پوائنٹ عرض کروں گا، اگر اس کو سنبھال سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نکتہ چینی سے آپ باز آئیے، اور کبھی آپ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوسروں کے کاموں کی دل سے تعریف کیجئے، شاباش کہنا سیکھیے، نکتہ چینی چھوڑیے، شاباش کہنا سیکھیے، البتہ یہ زبانی نہیں ہو بلکہ یہ دل کی گہرائی سے ہو۔ تیسری بات کہ دوسروں کو سنانے کے بجائے ان کی سننے کی بھی کوشش کیجئے، یعنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، بات سننے کی طاقت پیدا کیجئے۔ اگر ہم کم بولیں گے تو جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا جتنا کم بولیں گے اتنی غلطیاں کم ہوں گی۔ اور چوتھی چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو حکم دینے کے بجائے آپ ان کو تجویز دیجئے۔ تو یوں بات ایک ہی ہوتی ہے، لہجے میں بھی فرق ہوتا ہے، پیار انسان کو، یہ ڈیل کارنیگی نے ایک جگہ پہ بہت خوب کہا ہے۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ آپ زور سے کسی سے بات نہیں منوا سکتے بلکہ آپ پیار سے بات منوا سکتے ہیں، لہذا زور گوئی کے ذریعے سے کوئی نہیں مانے گا، پیار سے۔ اور پھر لفظوں کا چناؤ، میں سوچ رہا تھا کہ باپ کے ساتھ ہم نے ایسے فرزندان بھی دیکھے ہیں، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، اب دیکھیے لفظ وہی ہیں، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اب ذرا جوانان عزیز اسی جملے کو یوں اگر کہہ دیں ہم، میرے باپ نے میرے لیے کیا 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 ہے، اب اس جملے کو لفظ وہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ادائیگی کا اور اس انداز کا آپ اگر خیال رکھیں گے تو بابا میرے لیے آپ نے کیا 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 ہے۔ اب یہ باپ کی وہ 65 سال کی زحمتیں اور تکلیفیں، اس میں ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اسی طریقے پہ ماں پہ، بہن بھائیوں کے لیے، دوسرے دوستوں کے لیے، یعنی ان کی اچھائیوں کو مد نظر رکھیے، نہ یہ ہے کہ ان کی فقط کمزوریاں گنتے رہیے۔ اب بہت سارے اشعار اس میں اردو میں بہت ساری چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں کہ زخم زبان جو ہے اس تیر سے زیادہ اثر کرتا ہے، اس لیے کہ تیر ہو یا تلوار ہو تو اس پہ مرہم لگائی جا سکتی ہے، البتہ اس زخم زبان پہ بھی پھر اسی زبان کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب دل ٹوٹ جائے نا تو یہ دل ایسا ہے کہ پھر اس کو جڑتے جڑتے شاید زندگی ہی ختم ہو جائے۔ البتہ سننے والے اور جس کے ساتھ اگر کوئی توہین ہو گئی ہے، جس کو وہ توہین سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی حلم اور برداشت کا مادہ مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کو بھی برداشت کرنا چاہیے، یعنی کہنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے، سننے والوں کو بھی۔ ہمارے ایک مرحوم تھے، وہ کہتے تھے اگر کسی نے سخت بات کہی ہے تو آپ اس کو اس پہ معمول کریں کہ شاید بیچارے کو پتہ نہیں کتنی پریشانیاں ہوں گی، تو ان پریشانیوں کو وہ کنٹرول نہیں کر سکا اور ہمارے لیے اس نے یہ زبان استعمال کی ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آپ نے فلاں وقت پہ یہ زخم زبان لگایا تھا، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے پہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا ہے، اسی طریقے پہ ہمارے بھی دروازے توبہ کے اور دوسرے کو معاف کرنے کے کھلے رہنے چاہیے۔ یوں دل جڑیں گے اور دل چیرنے کے بجائے دلوں میں سکون آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔